السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیکچر 22 آیات 59 to 61 سورۃ البقرہ پارہ 1 آیت نمبر 59۔ لفظی وضاحت: فبدل پھر بدل ڈالا، فا کے 4 میننگ ہو سکتے ہیں، پھر، تو، سو، پس۔ کون کون سے؟ پھر، تو، سو، پس، یہ چاروں جو ہے وہ فا کے میننگ ہیں، تو کہیں پر جملے کے اعتبار سے کوئی میننگ یوز ہو جاتا ہے اور کہیں پر اس کا کوئی معنی استعمال ہوتا ہے۔ فبدلا پھر بدلا تبدیل سے، جیسے تبدیل کر لیا، چینج کر لیا، بدل دیا۔ الذین جن لوگوں نے، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، قولا بات، غیر دوسری، الذی وہ جو کہ، قیل کہی گئی، لہم انہیں، یعنی کسی دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو انہیں کہی گئی تھی۔ فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا، اتارا، علی اوپر، الذین جن لوگوں نے، ظلموا ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کیونکہ، کانوا وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے تھے۔ آیت نمبر 59 کی تفسیر سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں نے بات بدل ڈالی۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں گی۔ آپ کو لیکچر نمبر 21 میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ بستی میں داخل ہو جائیں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اور بولنے کہ حتتن، کہ ان کی زبان بخشش مانگ رہی ہو کہ ہمیں بخش دے، حتتن بولتے ہوئے بستی میں داخل ہوں، اور جسم کی جسمانی حالت کیا ہو کہ عاجزی اختیار کی ہوئی ہو۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا کہ انہوں نے تمام اللہ تعالیٰ کے احسانات کے باوجود، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے باوجود کیا رویہ اختیار کیا کہ بستی میں داخل ہوتے ہوئے انہیں کہا گیا تھا کہ حتتن کہیں، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، اس حکم میں تبدیلی کر دی، اس کو بدل دیا، یعنی اس کی جگہ ایک نیا لفظ بولے آئے۔ جو ان سے کہا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کیا، حنتتن۔ ان سے کیا کہا گیا تھا کہ حتتن بولو، ہمیں بخش دے، لیکن انہوں نے مذاق بنا کر کیا کہنا شروع کر دیا، حنتتن، کہ ہمیں گندم چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب انہوں نے یہ تبدیلی کی، جب انہوں نے اس طرح کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر جن لوگوں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اب وہ کیا عذاب تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کڑک تھی، یا پتھر تھے آسمان سے گرتے ہوئے، یا کوئی تیز ہوا تھی، یا برف تھی، لیکن خدا جانے یہ کیا تھا۔ لیکن بعض کے خیال میں یہ طاعون بھی تھا، یہ طاعون کا عذاب ان پر اس کے بعد نازل ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو،
اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. تو طاعون کی بیماری کو رجز عذاب کا حصہ قرار دیا گیا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. فاسق حد سے باہر نکلنے والا. تو وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے تھے. اس آیت سے ہمیں کیا باتیں سیکھنے کو ملی؟ یہی کہ انسان کو جو بات جیسے کہی جائے اسے ویسے ہی رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک میں تبدیلی اور احکامات میں منمانی تبدیلی نہیں، یہ ظلم ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جو آیت اتری ہے، جو حکم اترا ہے، اس کو آپ ایز اٹ از ہی اس پر عمل کریں، اس کو فالو کریں. اس میں خود سے چینجنگ نہیں کر سکتے آپ. اور دوسری چیز کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں جو چاہوں کروں، مجھے مل گیا جو میں چاہتا تھا. اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں خوب پھل پھول رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں خوب ترقی کر رہا ہوں، دنیا میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے. تو یہ سب پھر اللہ کا احسان ہے. اگر کسی نافرمانی کے باوجود انسان کی پکڑ نہیں ہوتی، غلط کسی کام کے باوجود، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. انسان کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص دوبارہ سے واپس آ جائے، شاید یہ پلٹ آئے، شاید اس کا ذہن بدل جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مہلت دیتے ہیں انسان کو. تو بگڑ کر مزید گناہوں کی دلدل میں نہیں گھسنا چاہیے، بلکہ نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ انسان کو کتنی بھی ڈھیل ملے، ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتا ہے. تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات دنیا میں بھی مل جاتی ہے انسان کو. آیت نمبر 60 لفظی وضاحت. وا اور اذ جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، لی کے لیے، قومی قوم ہی اس کی، لقومہ یعنی اس کی اپنی قوم کے لیے. فقلنا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو، بعصاک اپنا عصا، الحجر پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 2 اور 10 12، اثنتا 2 عشرۃ 10 یعنی ٹوٹل 12 عینا چشمے. قد تحقیق، علمہ جان لیا، کلو ہر، اناس جماعت میں، اناسن انسان کی جمع یعنی کافی زیادہ انسان ایک جماعت کی صورت میں. مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے، رزق اللہ کے، وا اور، لا نہیں، تأسو پھرو، فی میں، الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے. آیت نمبر 60 کی تفسیر سن لیجئے اور یاد کرو. جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، لقومی ہی اپنی قوم، اور ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارے تو اس میں سے بہہ نکلے 12 چشمے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. اور بنی اسرائیل تھے وہ اولاد یعقوب، اور ان کے کتنے قبائل بنے؟ 12 قبیلے. تو ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، 12 ہی چشمے پھوٹ نکلے. کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو.
جب میدان طے میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی کہ ہمارے لیے پانی کی دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے عصا پتھر پر مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ، تم پیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو، لیکن زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، زمین میں فساد مت کرو، بگاڑ مت کرو۔ آیت نمبر 61 لفظی وضاحت وا اور اذ جب قل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز صبر نہ کریں گے علی پر طعام کھانا طعام واحد ایک فدعو بس دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج نکالے خارج کرے نکلنا لنا ہمارے لیے مما اس سے جو من سے ما جو مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین من سے یا کچھ بقلیہا ترکاری وقثائہا اور ککڑی وفومیہا اور گندم وعدسیہا اور مسور وبصلیہا اور پیاز قال اس نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ جو ہے حمزہ یہاں پر کوسچن کے لیے آ رہا ہے، تنقید کے لیے کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ تبدیلون تبدیل سے نکلا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ الذی جو کہ ہوا وہ ادنا ادنا ہے بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے۔ اہبطوا تم اترو مصرن شہر فإن بس بے شک لکم تمہارے لیے لا کے لیے کم تمہارے ما جو سألتم تم مانگتے ہو وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت والمسکنت اور محتاجی وباء اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من سے اللہ کے ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ کانو وہ تھے یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیاتی آیتوں کا اللہ کی ویقتلون اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق ناحق ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے یعتدون حد سے بڑھتے۔ آیت نمبر 61 کی تفسیر سن لیجئے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، کون سا کھانا تھا؟ من و سلوہ۔ ہم میں صبر نہیں، ہم اپنے آپ کو باندھ نہیں سکتے، روک نہیں سکتے کہ بس ایک ہی چیز کھاتے رہیں۔ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کہ زمین سے کچھ چیزیں نکالیں، ساگ، سبزی، ککڑی،
پیاز ہو اور چٹپٹی چیزیں ہوں مزے مزے کی. ہم ہر وقت منو سلوا نہیں کھا سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اپنی قوم کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو وہ جو ناقص ہے، کم ہے، ردی ہے، اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی وہ غذا جو آسمان سے آئی ہے، جو اپنی غذائیت، ذائقے، ہر لحاظ سے بہتر ہے، پکی پکائی ہے، بنی بنائی ہے، اس کے بدلے تم یہ ردی چیزیں لینا چاہتے ہو. اگر آپ لوگ شہد کو سوچیں تو قرآن کریم میں شہد کو شفا کہا گیا، اور بٹیر کا گوشت، سلوا، یہ تو ہر لحاظ سے عمدہ گوشت ہے، اور یہ دونوں چیزیں پکی پکائی بنی بنائی تھیں. لیکن بنی اسرائیل کی نظر چونکہ اپنے مقصد پر نہیں تھی کہ انہیں کس لیے بھیجا گیا، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کے کھانے پینے پر زیادہ تھی، تو ان کا نفس اور چیزوں کی خواہش کرنے لگا. اور اس کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جا کر کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یہ سب کچھ کھانا ہے تو جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اس کے لیے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر تمہیں سب مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر چپکا دی گئی ذلت، رسوائی، محتاجی، فقیری، بزدلی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹی. اور یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. میری بہنوں، اللہ کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی. شرعی کون سی؟ یعنی اللہ کے جو شرعی احکامات ہیں یہ ان کو بھی نہیں مانتے تھے. اور کونی یعنی کائنات میں اللہ نے جو نشانیاں دکھائیں، جیسے چشمے کا پتھر سے پھوٹ پڑنا اور غذا کا آسمان سے اترنا، یہ دراصل کیا تھی؟ آیات تھی، اللہ کی نشانیاں تھی. ان کو بھی یہ نہیں مانتے تھے. کفر یکفر کے دو مصدر ہوتے ہیں. ایک مصدر ہوتا ہے کفر، اس کا مطلب ہے انکار، اور دوسرا ہوتا ہے کفران، اس کا مطلب ہے ناشکری. اگر آیات اللہ کہیں تو اس کا مطلب ہے شرعی احکامات، شرعی آیات سے انکار، کفر. اور اگر اس کا مطلب آیت کونیہ ہو تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ ناشکری، کفران. یعنی اللہ نے ان کو جو پانی اور جو منو سلوا دیا تھا اس کی ناشکری کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی انبیاء کرام کو بھی قتل کیا، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں. پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا دیا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی بات نہیں مانی تھی. اس وجہ سے ان پر اللہ کا غضب اور مسکنت طاری ہوئی، کن پر؟ بنی اسرائیل پر. اور وہ نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے. چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں بلکہ بہت دور تک نکل جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے. اب اس آیت سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلی، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، کہ جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہا کہ ان کے لیے دعا کریں، تو کسی سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، دعا کی تھی نا.
تو کسی سے بھی دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کسی شخص نے کہا کہ بارش کے لیے دعا کر دیجیے، اور آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی عکاشہ بن محسن بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس عکاشہ نے مانگ لی، اسے مل گیا، اس نے پہل کی۔ دیکھا دیکھی تو پھر بہت سے لوگ شروع ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بھی کریں، لیکن اصل نیکی وہ ہے کہ جب وقت آئے تو انسان کر جائے۔ کسی بھی موقع پر کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر دعا کی جا سکتی ہے۔ کسی دوسرے کے پاس اچھی چیز دیکھیں تو بجائے اس کے کہ جلنا کڑنا شروع کر دیں، حسد کریں، غیبت شروع کر دیں، نہیں، بلکہ اللہ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو نے اس کو یہ چیز دی ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، جب بھی کوئی چیز اچھی لگے، اس کو دل کرے تو دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً دعا کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں بیٹھوں گی، میں دعا کروں گی، بلکہ فوراً اسی وقت آپ کر لیں۔ پھر یہ لوگ کس چیز کی دعا کروا رہے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل۔ دعائیں بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا بہنوں، دعاؤں سے پتہ چلتا ہے آپ جس چیز کی دعا کرتے ہیں نا، جس چیز کے لیے، اس سے آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس شخصیت کے مالک ہیں، کیا چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ جس کی سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی چیز مانگتا ہے۔ سیلفش لوگ بس اپنے لیے اور اپنی دنیاوی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کی نظر اس دنیا کی کسی چیز پر نہیں ٹکتی وہ آخرت مانگتے ہیں۔ کوئی کامیابی، آپ کی دنیاوی کوئی کامیابی اس وقت تک کامیابی نہیں ہے جب تک آخرت میں کامیابی نہیں۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ ہمارے لیے دال، سبزی، ساگ نکالے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے دعا نہیں کی کہ یہ چیزیں تو ملتی رہتی ہیں، اہبطوا مصر، تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تمہیں یہ مل جائے گا، لیکن تم عقل سے کام لو، تم سوچو تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اچھا دے کر کمتر گھٹیا چیز لے رہے ہو۔ دال، سبزی کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے، لیکن جن کی زندگی میں کوئی مشن ہوتا ہے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں۔ ہمارا سارا ٹیلنٹ، ہماری ساری عقل صرف اچھے کھانے پکانے میں ہی صرف نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ مختلف ریسیپیز ٹرائی کرتے رہیں اور کچھ نہ کچھ بناتے رہیں اور مختلف ٹائم میں ہم لوگ سیکھتے رہیں اور اپنا سارا وقت یوں ہی ہم لوگ ضائع کر دیں۔ ہم ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجے گئے دنیا میں، بلکہ ہمیں اپنے آخرت کے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے، اسے بھی ہم نہیں بنانا ہے۔ جنت بہت بڑی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں وسعت ہو، جو نیکی کے بڑے کاموں کی طرف بڑھے اور چھوٹے کاموں پر راضی نہ ہو۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ پیغمبر اپنی قوم کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، استاد بھی اپنے شاگرد کو ڈانٹ سکتا ہے اگر وہ کوئی ناجائز مطالبہ کرے۔ وہ غلط چیز نہیں مانگ رہے تھے، لیکن وہ چنی ہوئی قوم تھی، ان کا مقصد اور تھا۔ نیکیاں نیک لوگوں کی، مقربین کی برائیاں شمار ہوتی ہیں۔
نیکی انسان کو اپنے لیول کی کرنی چاہیے. سمجھ آئی؟ نیکی میں کبھی کم پر راضی نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اگر انسان نے کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے خود کا تو وہ نیکی میں کرے کہ وہ کس حد تک کرتا ہے اور میں کس حد تک کر رہا ہوں. میں مثال آپ کو دیتی ہوں. اگر کوئی $1000 کی جاب کر سکتا ہے، اس کو ملتی ہے، تو بتائیے کہ وہ $10 پر جانا پسند کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا مقربین کے حق میں برا ہے. ایک شخص عالم ہے، وہ لکھ کر اسلام کی بات پہنچا سکتا ہے، تو پھر کیا وہ چھوٹا کام کرنا پسند کرے گا یا اس کو کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مسجد میں جھاڑو دینا ثواب کا کام ہے، یہ بہت اجر ثواب کا کام ہے، لیکن جو ایک شخص ایک عالم ہے جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اگر وہ کہے کہ میں بھی جھاڑو دے کر ہی نیکی کما لوں اور میں لکھنا تک کر دوں، میں لوگوں تک پیغام نہ پہنچاؤں، تو یہ پھر اس کے حق میں برا ہے. اور انہوں نے بنی اسرائیل نے کیا مانگا؟ ترکاری، سبزی، ساگ. تو کیا ہوا؟ اس وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، کیونکہ اصل مقصد کو بھول کر دوسرے کاموں میں لگ گئے. جیسا حال آج کل امت مسلمہ کا ہے. اس دنیا میں جس قوم کو کوئی خاص کام دے کر بھیجا گیا ہے، اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو پھر کوئی اسے بچا نہیں سکتا. ذلت اور رسوائی ہے اس کے لیے، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. جب بھی ان کو کوئی نیکی کا حکم دیتا تو اسے قتل کر دیتے. اس وجہ سے ان پر ذلت اور محتاجی آئی، کیونکہ وہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے. نافرمانیوں میں حد سے بڑھنا یہ ہے کہ انسان ایک غلطی کرے اور اسے بار بار کرتا چلا جائے. اگر کوئی سمجھائے تو نہ سمجھے، الٹا سمجھانے والے کو ہی برا بھلا کہے. یہ ہے نافرمانی میں حد سے بڑھنا. اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے اس لیے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اپنا اصل مقصد بھلا دیا، نافرمانیوں میں ڈوب گئے، اور اس حد تک ڈوبے کہ اگر کوئی نیکی کی طرف بلاتا تو اسے قتل کر دیتے. ہمیں بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.